بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے اندر قربانی نہ صرف مشروع ہے بلکہ مطلوب اور محمود ہے۔ اس کی وجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا وہ عظیم عمل ہے جو انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سر انجام دیا۔ اسلام نے واجب قرار دے دیا کہ وسعت والے مسلمان اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں جانور کا نذرانہ پیش کریں، اور قربانی کے اس عمل کے بارے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اب قربانی کن جانوروں کی کرنا جائز ہے؟ وہ چند ایک ہیں: بکرا، بکری، اس کے اندر پالتو بھیڑ اور دمبا شامل ہیں۔ اسی طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، اس کے اندر بھینس اور کٹا شامل ہیں۔ اسی طرح اونٹ کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب جب قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک گروہ کی طرف سے ایک بے بنیاد اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات نہ شرعاً درست ہے اور نہ ہی عقلاً درست ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بھینس کی قربانی کے جواز کے اوپر 4 قسم کے دلائل ہیں۔ نمبر 1 حدیث سے، نمبر 2 اجماع امت سے، نمبر 3 قیاس سے، اور نمبر 4 لغت کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، کہ بھینس کی قربانی کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس یہ گائے ہی کے درجے کے اندر ہے۔ اب کوئی انسان یہ اعتراض کرے، یہ بات کہے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا ہمارے پاس حدیث کے اندر سے دلیل ہے، آپ نے تو ایک قول صحابی کا پیش کیا، دوسرا قول تابعی کا پیش کیا، حدیث تو آپ نے پیش ہی نہیں کی۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اعتراض وہی انسان کرے گا جس انسان کو حدیث کی تعریف نہیں آتی، اس لیے کہ شرح نخبۃ الفکر کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر۔ نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قول، فعل اور تقریر۔ نمبر 3 تابعین رحمہ اللہ کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ اسی طریقے سے مشہور محدث علامہ ابن تیمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی او التابعی وفعلهم وتقریرهم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابی اور تابعی کہ قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ خیر الاصول کے اندر یہی تعریف کی ہے، یعنی اس بات پر اعتراض وہ کرے گا جس کو حدیث کی تعریف معلوم نہیں ہے۔ جس انسان کو حدیث کی تعریف معلوم ہوگی وہ انسان اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فن حدیث کی روشنی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اور حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یہ حدیث کے اندر شامل ہے۔ دوسری قسم کی دلیل ہمارے پاس اجماع امت ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ الجوامیس تجزی عن 7، کہ کیا بھینس کی قربانی کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ لا اعرف خلاف ھذا، کہ پوری امت کے اندر سے میں نے اس بات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں پایا، کوئی آدمی اختلاف نہیں کرتا کہ بھینس کی قربانی کے اندر 7 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، یعنی اس کے اوپر اجماع ہے۔ اسی طرح
علامہ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی کا حکم یہ گائے کے حکم کے اندر داخل ہے، یعنی بھینس یہ گائے کے ضمن کے اندر داخل ہے، یہ کوئی اس سے علیحدہ چیز نہیں ہے بلکہ گائے ہی کی یہ ایک قسم ہے۔ اجماع امت چونکہ دلیل شرعی ہے اور اجماع امت کی مخالفت کرنے والے کے لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے 2 سزائیں بیان کی ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو انسان اجماع امت کے اجماع کی مخالفت کرے گا اسے 2 قسم کی سزائیں ملیں گی، ایک دنیا کے اندر، دوسری آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر یہ سزا ملے گی نولیہ ما تولا، کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی، جس طرف وہ چلے گا اسی طرف اسے چلایا جائے گا، اور آخرت کے اندر یہ سزا ملے گی ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا، اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ لہٰذا بھینس کی قربانی کے جواز کے اوپر یہ دلیل شرعی موجود ہے۔ اور تیسری قسم کی دلیل قیاس ہے، چنانچہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحسب الجوامیس مع البقر، کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا، ان کو علیحدہ سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما یہ بقر کلھا، کہ یہ بھینس گائے ہی کے حکم کے اندر سے ہے، یہ کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے بلکہ گائے ہی کے ساتھ شامل ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ الجوامیس والبقر سواء، کہ گائے اور بھینس یہ دونوں برابر ہیں، ان کی ایک ہی قسم ہے۔ تو واضح رہے کہ بھینسوں کی زکوٰۃ کا حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے، بلکہ فقہائے امت نے بھینس کی زکوٰۃ کو گائے کی زکوٰۃ کے اوپر قیاس کیا ہے، بھینس کی زکوٰۃ کا حکم گائے کی زکوٰۃ کے حکم کے اوپر قیاس کر کے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے بھینس کی قربانی کا حکم گائے کی قربانی کے حکم کے اوپر قیاس کیا گیا ہے، بھینس کی قربانی کا حکم گائے کی قربانی کے حکم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ چوتھی قسم کی دلیل ہے لغت کے اندر، المنجد کے اندر یہ بات موجود ہے، چنانچہ صاحب منجد لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ بھینس بڑی گائے کی ایک قسم ہے، یعنی اس سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ آخر کے اندر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست یہ بات کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو میرے بھائی آپ کو قربانی ہی سے مسئلہ ہے کیا؟ کھال کے مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، دودھ کے مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، بھینس کی کھال جائز ہے، بھینس کا دودھ پینا حلال، بھینس کا گوشت کھانا حلال، اور بھینس کی لسی، مکھن، ہر چیز استعمال کرنا جائز ہے، تو پھر قربانی جائز کیوں نہیں ہے؟ جیسے یہ چیزیں جائز ہیں قیاس کرتے ہوئے گائے کے اوپر، اسی طریقے سے بھینس کی قربانی جائز ہے جس طریقے سے گائے کی قربانی جائز ہے۔